اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج اس پروگرام میں ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، بہت ہی ٹچی ہے اور بہت ہی کامن بھی ہے۔ جی ہاں، آپ بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے ڈپریشن میں مبتلا ہو جانا۔ ہر گھر میں کوئی ایک شخص تو ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی پہچان کیسے کی جائے، اگر ہو جاتی ہے پہچان تو پھر علاج کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کی علامات پر غور کریں۔ اگر کوئی ہنس مکھ جو ہے انسان، بہت زیادہ باتیں اور خوشی کی لمحات کو انجوائے کرنے والا شخص اداس رہنے لگ گیا ہے، کچھ کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، نیند اور بھوک میں تبدیلی آئی ہے، ہر چیز پر منفی سوچ آ رہی ہے، اپنے آپ پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ سب ڈپریشن کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خود سے علاج کریں؟ اگر تو علامات ابتدائی ہیں تو ہلکی پھلکی ورزش، اچھی عادات، مثبت عادات، مثلاً ہلکی پھلکی ورزش کر لیں، آپ صحت مند خوراک کھا لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعا کریں، دوستوں کے گھر جائیں، بات چیت کریں، ہنسیں، بولیں، یہ سب آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر ڈپریشن شدید ہے، خود سے علاج کافی نہیں، ایسے وقت میں ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رجوع بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو بھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں تمہارے لیے سبق ہے، اس سے گھبرائیں نہیں، پریشان مت ہو، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ دکھ میں صبر اور اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے بتائیں؟ چھوٹا ہو لیکن مستقل ہو۔ آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں، ذکر کریں، دعا کریں، دیکھیے گا ڈپریشن سے آپ کو نجات مل کر رہے گی انشاءاللہ۔ دل کو سکون دینے والے کام ہیں یہ۔ ڈپریشن پتہ کیا ہے؟ ڈپریشن دماغ کی کیمیکل تبدیلیوں سے جڑا ہوا ہے، کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ ورزش سے، صحت مند غذا سے ہم ان کیمیکلز کو متوازن رکھ سکتے ہیں۔ دوستوں کے گھر جائیں، اچھا وقت گزاریں، کھائیں پئیں، اپنے پسندیدہ کاموں پر توجہ دیں، لیکن وہ صحت مند کام ہوں۔ اگر ڈپریشن کو آپ نظر انداز کریں گے تو زندگی کے روزمرہ سرگرمیوں میں مشکلات، تعلقات میں دوری، بیماریاں اور شدید صورت میں خودکشی یا خطرناک رویے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے اس کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا۔ روزانہ عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، مثبت سرگرمیاں، کھانے اور نیند کا باقاعدہ صحیح شیڈول، جذبات کا اپنا اظہار کریں، منفی سوچوں سے دور رہنے کی کوشش تو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رجوع، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس وقت ڈپریشن سے گزر رہے ہیں تو براہ کرم یہ جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بیٹا، یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ ایک کیفیت ہے، اور ہر کیفیت کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ آپ کو اس حال میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہمت اور آپ کی سانسوں کے ساتھ ہیں۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، تھوڑا سا صبر چاہیے، اور اپنے آپ پر یقین، انشاءاللہ یہ اندھیرا کم ہو جائے گا اور آپ دوبارہ مسکرائیں گے، مضبوط بنیں گے انشاءاللہ، اور ایک صحت مند انسان کی طرح اپنی زندگی کو پورے وقار کے ساتھ جینے لگیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر زخم اور ہر اداسی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دو، ہمارے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دو، اور ہمیں صحت مند اور خوش دل بنا دو، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔